خوش آمدید قاضی واجد صاحب کے ساتھ آج ہماری گپ شپ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے شروع کیا ہے کریئر ٹیلی ویژن کا اور ریڈیو کا، اس وقت تو چیک کے نام پہ بھی کوئی انسینٹیو نہیں ہوتا تھا، تو کیا چیز تھی جس نے موٹیویٹ کیا کہ بس یہ کام کرنا ہے اور یہی کرتے چلے جانا ہے؟ اصل میں ہوا یہ کہ اتنی سمجھ آدمی میں نہیں ہوتی. جب وہ ریڈیو پروگرام شروع کیے تو وہ اس سے شہرت مل گئی. اچھا. اسی وقت ہی تو ہم سمجھے کہ اب تو سب کچھ ہو گیا، اب کیا پریشانی ہے. سب مل گیا، اتنے خطارے ہمارے نام سے، اتنی ڈاکاری ہے کہ صاحب قاضی واجد سے یہ سنوا دیجیے اور یہ سنوا دیجیے، یہ سنوا دیجیے، اور یہ پروگرام بڑا اچھا تھا. اور یہ تو ہم یہ سمجھے کہ بھائی اب تو ہم نے بس سب کچھ پا لیا اور اب کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب پڑھنا لکھنا چھوڑو، بیکار باتیں ہیں. اور یہ کام بہت اچھا. اس نے دو قصے کیے. ایک تو یہ کہ میری ایجوکیشن نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی، جو ہمارے خاندان میں رواج تھا پڑھنے لکھنے کا. دوسرا یہ مجھے فائدہ ہوا کہ میں اسی طرف لگا رہا، اور اسی لگن نے مجھے جو کچھ بھی میں آج ہوں وہ اسی وجہ سے ہوا کہ میں مستقل اس کے ساتھ لگا رہا. مشکلات آتی ہیں بعض اوقات، پلیز نہیں، اب آ کے تو ڈھیر ہے نا کام کا، اب تو وقت نہیں ملتا لوگوں کو. اس زمانے میں تو ایک آدھ دو پلیز ہوتے تھے، بڑی غربت تھی بہت شدید. ہم بڑے پریشان رہتے تھے کہ فرض ایسا مہینہ آ گیا مذہبی، اب پروگرام تو نہیں مل رہا ہمیں. اب فرض کوئی اور مہینہ ایسا آ گیا جس میں نہیں، یا کسی اور کو کاسٹ کر لیا، کر لیا. تو اس زمانے میں بڑے مسئلے ہوتے تھے کہ کیا کریں، پیسے تو ہیں نہیں، اور پیسے اتنے کم ملتے تھے. یاد ہے جب ریڈیو ہم نے شروع کیا تھا تو ہماری 5 روپے فیس تھی. اچھا. تو 5 روپے ہمیں کیش ملتے تھے. اچھا. ادھر ہم نے پروگرام ختم کیا، ڈیوٹی روم میں آئے، اس نے 5 روپے ہمیں دیے، ہم نے سائن کیے. اب 56 57 58 میں 5 روپے بہت ہوتے تھے. اچھا. ہم رکشہ میں گھر آتے تھے، گھر جاتے تھے، کپڑے وائٹ پہنتے تھے بہت اچھے دھلے ہوئے، اور سب یہ کام ہوتا تھا، پیسے بہت ہوتے تھے. اچھا. اس وقت ہی پیسے بہت لگتے تھے. بہت ہوتے تھے. صحیح. آپ کے ایک بہترین دوست ہمارے ساتھ ہیں جی، جناب کبھی خان صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں خان صاحب؟ اللہ کا کرم، آپ لوگ اچھے خیریت سے. بڑی خوش قسمتی میں مارننگ شو میں مخاطب ہوں. بالکل. اور اپنے بہت ہی پیارے دوست قاضی واجد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. جی جناب. کیا بات ہے حضور، محترم مکرم. میں کراچی آیا ہوا ہوں، لیجیے اسلام آباد پہنچے. یہ عجیب کھیل کھیلتے ہیں آپ. عجیب کھیل کھیلتے ہیں آپ، سمجھ میں نہیں آتا. یعنی جب ہم آپ کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کسی اور کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اب تو آپ باز آ جائیے. مگر دیکھیے آپ، میں بھولا نہیں ہوں آپ کو، کہیں بھی آپ چلے جائیے. ماشاء اللہ. ہم سے کہاں چھپیں گے، وہ ایسے کہاں کے ہیں. اچھا. آپ کی مزاج کیسے ہیں؟ اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے. آپ نے ان کو دوست کیسا پایا، بحیثیت دوست کیسا پایا، بحیثیت انسان کیسا پایا؟ ارے دوست وہ انسان چھوڑیے، یہ تو ایک عجیب ہی خوبصورت سی ایک شخصیت ہے، انسانوں کی اعلیٰ ترین شخصیات میں سے. اور دوستی ووستی کی جو اقدار ہیں وہ بہت پیچھے چلی جاتی ہیں. یہ تو ایک مجسمہ ہے، کروڑوں دوستوں کا ایک نمائندگی کرتے ہیں کہ دوستی ہوتی کیسے. ہم لوگ اگرچہ بہت کم ملتے ہیں اور کبھی کبھار سال 6 مہینے میں کبھی ملاقات ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اندر سے بہت مضبوط ہیں اور بڑی محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. بہت شکریہ. ارے یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے. اب آپ دونوں ایک دوسرے کے سخت رائیولری بھی میں بھی ہو سکتے تھے کہ جو کردار آپ کو ملنا ہے وہ ان کو نہیں ملے گا، پھر جو ان کو ملے گا وہ آپ کو. اسی لیے ہم مختلف شہروں میں رہتے تھے. ارے کرداروں کے حوالے سے ہماری دوستی قطر نہیں ہے. اچھا. کون سا کردار کس کو ملے گا وہ الگ سی بات ہے. ہمارے کردار مضبوط ہیں. ہمارے اپنے کردار بہت مضبوط ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. انشاءاللہ. تھینک یو. قاضی صاحب جی آرٹسٹ تو بہت اچھے ہی ہیں. دیکھیے میں تو اس وقت سے جانتا ہوں قاضی صاحب کو جب یہ میری طرح ہی چھوٹے سے تھے اور فلم بیداری میں انہوں نے ایک بچے کا رول کیا تھا. اچھا. ہاں آپ جاتے ہیں ان کی یہ بھوری سی آواز، آنکھیں اور خوبصورت ان کا چہرہ. اب آپ سوچئے ان کو غور سے دیکھ کے جب چھوٹے ہوں گے تو کس قدر پیارے ہوں گے. میں نے تو کہا انہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. God bless you always. اللہ حافظ. اچھا آپ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنا عرصہ شوبز میں کام کیا ہے، کوئی اسکینڈل نہیں کبھی آپ کے بارے میں؟ پروڈیوسر ڈائریکٹر
ایسے تو نہ کہیے. بتائیں نا آپ. اتنے بدذوق مجھے یقین ہے اس زمانے میں لوگ نہیں تھے, ابھی بھی لوگ نہیں ہیں. پتہ نہیں, میرا خیال ہے یہی وجہ ہو سکتی ہے, ورنہ اور کوئی وجہ بظاہر نظر نہیں آتی. صحیح. اچھا, کبھی ڈائریکٹر پروڈیوسر کو شکایت نہیں ہوئی کہ جی یہ انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا؟ والا آدمی ہے نا ہم, ہمارے مسئلہ ہے. آج یہاں آنے میں ہم باہر کھڑے ہوئے تھے جب گاڑی آئی ہے, ہم مسئلہ ہے ہمارا. ہم اگر وعدہ کر لیں اور وقت پہ پہنچنا ہے اور یا وقت دے دیا جائے ہمیں, تو ہمارا اس وقت پہنچنا لازمی ہے. میرا اکثر میری بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے اس بات پہ. وہ کہتی ہیں ابھی وہاں کوئی نہیں آیا ہوگا, کیوں آپ پریشان کریں, ناشتے کریں سکون سے. میں کہا نہیں مجھے پہنچنا ہے اتنے بجے, انہوں نے کہا تھا. اور باقی ایسا ہوتا ہے وہاں کوئی نہیں آیا ہوا ہوتا, کوئی نہیں پہنچتا وقت پہ. تو اب بیچارے ڈائریکٹر ہی کر لیتے ہیں کہ کل 2 بجے ریہرسل ہے, قائد صاحب آپ 4 بجے آئیے گا. انہیں پتہ ہی 2 بجے بیٹھ جائیں گے آ کے, اور پھر ہم ان کو. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. ہم پنکچوئل آدمی ہیں, ہمارا یہ ایک کامیاب آدمی کے پیچھے یہ بہت ضروری بات ہے کہ پنکچوئل ہو. یہ میں نے کبیر خان صاحب میں بھی دیکھا ہے, میں نے اور بہت سارے ایکٹرز میں بھی دیکھا ہے. بہت ضروری ہے, جو ہمارے سینئر ایکٹرز ہیں خاص طور پہ. بہت ضروری ہے. آپ کو اپنے کام سے اگر محبت نہیں ہے اور آپ یہ کام کر رہے ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے, اس کے لیے, تو آپ ایک کامیاب آدمی نہیں. گھر والوں کا کیا ری ایکشن رہا جب یہ بہت ڈیمانڈنگ ہے, آپ ایموشنلی ایگزاسٹ ہو کے گھر آتے ہیں, لو سین کر رہے ہوتے ہیں, ٹریجک سین کر رہے, جب آپ غصے میں چیخ کے گھر آتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے بس اب کوئی بات نہ کرے مجھ سے, اور آپ کو صرف بس میں اندر آ کے گھر آ کے ایک شگفتہ آدمی کا پارٹ کرتا ہوں تاکہ گھر والوں کو لگے کہ کچھ نہیں ہوا, بہت ماشاءاللہ ویسے ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں. ماجد جو گزر رہی ہے اندر گزر رہی ہے, ویسے ہمیں تو ہر طرح پارٹ کرنا ہے, اچھا ہر آدمی کو مطمئن کرنا ہے. تو گھر میں جا کے ہم ایک اچھے آدمی کا رول کرتے ہیں, جیسا آدمی انہیں چاہیے ہوتا ہے, جس ہنستا ہوا بولتا ہوا. تو ان سارے کرداروں میں آپ خود کہیں کھو نہیں جاتے پھر؟ مطلب اپنا ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں خود برسوں سے اپنے آپ کو, ملتے نہیں ہیں. لیکن خیر کبھی تو ہوگی ملاقات, ایسا من آ رہا. اچھا چلیں, امید یا صحبت, زندہ صحبت باقی. اچھا, یہ جو معاملات ہیں, یہ جو زندگی کے ڈیمانڈز ہیں, زندگی کی جو توقعات ہیں آپ کی, ان پہ پورا اترنا ایک آرٹسٹ کے لیے جو سینسٹیو بھی ہے, جو تھوڑا سا کمزور بھی ہے اور انسانوں سے, اس طرح نہ اس کے سخت دل ہے, نہ اس طرح سے بیبی بہت زیادہ مائنڈ آپریٹڈ ہے, جو ایموشنز رول کرتے ہیں, جس پہ فیلنگز جس کو لے کے چلتی ہیں, اس کے لیے مشکل نہیں ہو جاتا زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤن اور معاملات؟ مشکل تو ہوتا ہے, کیسے آسان کیا؟ مگر بات یہ ہے کہ چیزوں کو اہمیت دینی پڑتی ہے اپنی اپنی جگہ. ہر چیز آپ کے لیے اہم ہے, کوئی چیز آپ کے لیے, کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں ہے جو غیر اہم ہو آپ کے لیے. صحیح. ہر پہلو آپ کے لیے زندگی کا اہم ہے, ہر آدمی آپ کے لیے اہم ہے. کوئی بھی آدمی ہو, جتنے صبح سے لے کے شام تک لوگ ہمیں ملتے ہیں, وہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ ہمارے لیے اہم ہے, اور ہم اسے اہمیت دیتے ہیں. صحیح. یہ ہمارا فرض ہے. بیگم نے شک نہیں کیا کبھی آپ پہ اتنی خوبصورت ہیروئنس کے ساتھ جا کے؟ وہ تو اگر تاش کی بیگم دیکھ لیں میرے ہاتھ میں, شک کر دیں کہ یہ کون ہے. نہیں ایسا نہیں, میری بیوی اس معاملے میں اچھی ہیں ابھی تک تو, اور میں خیال تو اچھی رہیں گی, اب کیا رہ گیا. صحیح. مگر اللہ کا شکر ایسا ہوا نہیں, کبھی کبھی ایک آدھ سلی بھی جنگ ہو جاتی ہے. صحیح. مگر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی خاص اتنی بڑی زندگی میں. اچھا, یہ آپ کی کامیابی ہے کہ آپ نے انہیں اس طرح کا ٹرسٹ دیا ہے کہ مطلب بات چلتی رہی, کہ ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے آپ پہ اس طرح کا یقین کر لیا ہے کہ آپ اس کو توڑ نہیں سکے؟ دیکھیے پہلے تو آپ, وہ تو بعد میں آتی ہیں نا گھر آپ کی, ہم بیاہ کے لاتے ہیں, تو ہم وہ تو بالکل ایسا اس وقت ایک سلیٹ ہے جو صاف ہے. صحیح. اس پہ آپ اپنی شخصیت دکھتے جاتے ہیں, وہ شخصیت کو پھر آپ کے سامنے, ان کے سامنے بنتی رہتی ہے کہ آپ کیسے آدمی ہیں. ہمیں آنیسٹلی, ایمانداری سے اس سلیٹ پہ وہ لکھنا ہے جیسے کہ آپ ہیں, جیسے کہ وہ چاہتی ہیں. ہم نے یہی کیا ہے. تو اس لیے ہماری زندگی, ہم بہت سارے مستقل خواتین میں رہتے ہیں, ہر وقت رہتے ہیں, چاروں طرف خواتین ہوتی ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں, آرٹسٹ ہوتے ہیں, رائٹر ہیں. سارا آدمی تو ہم غلط نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے نا. صحیح. کوئی ہماری بچی ہے, کوئی بہن ہے, کوئی بیٹی ہے, کوئی دوست ہے, سب ہے. لڑکیاں کوئی عجوبہ تو نہیں ہوتی نا. لوگ اس سے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. لڑکی بہن بھی تو ہے, بیٹی بھی تو ہے, بیوی ایک ہوتی ہے, مگر اور سب سے رشتے تو لوگوں کے ہوتے ہیں. صحیح. بیوی کی وجہ سے نہ تو آپ تمام دنیا سے کر سکتے ہیں, یہ کیسے پاسبل ہے. صحیح. مگر ایک دائرہ, ایک آپ کھینچتے کہ اس آدمی سے اس دائرے تک ملنا ہے, اس سے ملنا ہے. صحیح. اب وہ نصرت فتح علی خان صاحب کا ایک قوالی گانا بڑا خوبصورت, اس میں ایک لائن ہے, ڈھونڈیں گے اب کہ ایسا سجن
पेशा ना हो जिसका सुखन, तो मुझे अक्सर याद आता है जब मैं हम यहाँ शो से फारिग होती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं इसी तरह से बोलती होंगी, हर वक्त सारा दिन ऐसे ही हंसती रहती होंगी, जबकि दिल ही नहीं चाहता कि आप हंसें बोलें, थक चुके होते हैं। तो जो लोग इमोशंस का कारोबार करते हैं, हमारे एक्टर्स आर्टिस्ट लोग जो फीलिंग्स का कारोबार करते हैं, जो सारा दिन उसमें रहते हैं, बेचते हैं, वो जब आते हैं, हम जो है आर्टिस्ट लोग ये रबर की तरह खर्च हो जाते हैं। हाँ आप रबर आप देते हैं, बटा देते हैं, एक दिन वो रबर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह हम मुख्तलिफ काम करते करते अपने आप को रबर की तरह खींचते रहते हैं, इतने लबादे, इतने किरदार उड़ते रहते हैं कि कुछ दिन में आप ख़त्म हो जाते हैं, हाँ किरदार रह जाते हैं। यानी मैं अगर कल चला जाऊँ इस दुनिया से, तो मेरे जो किए हुए किरदार रह जाएंगे, मैं चला जाऊँगा। ये है। तो अब मगर इसको इंसान को इसको इस तरह खर्च करना है कि ज़्यादा अरसे जिंदगी चल जाए ये रबर, सही तो अच्छा है। सही। ये किस्सा है।